ان کے ساتھ قتل بھی ہو جائیں، یعنی سزا کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی کو بخش دیا گیا، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے یا موت کی سزا دے دی جائے۔ ہم کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ سے سلسلہ کلام جاری تھا۔ آیت نمبر 50 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نعمتوں کا بیان ہو رہا تھا، اور فرعون سے نجات، فرعون کے غرق کرنے کا بیان ہم نے آخری آیت میں سنا تھا۔ آئیے آیت نمبر 51 سے آگے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی ایک اور نعمت کا بیان کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن مدت مقرر فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر توریت حاصل کرنے کوہ طور تشریف لے گئے۔ 40 دن اور 40 راتیں وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کی توبہ کا بیان اگلی آیتوں میں مزید آ رہا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں الفرقان یعنی فرق کرنا ذکر کیا گیا۔ فرقان کے کئی معنی ہیں کہ یہ فرقان کیا چیز ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یا تو اس سے مراد توریت شریف ہے، یا اس سے مراد کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات ہیں، جیسے کہ ید بیضاء اور عصا وغیرہ۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ فرق کرنے سے مراد حلال و حرام میں فرق کرنا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں شریعت بھی کہا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی توبہ کیسے قبول ہوئی جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس پر انہیں معافی کیسے دی گئی، اس کا بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا:
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کی پاداش میں یہ سزا دی گئی کہ اس گناہ سے معافی کا یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام خداوندی سنا دیا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل بھی ہو جائیں، یعنی سزا کو ایکسپٹ کر لیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی کو بخش دیا گیا، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے یا موت کی سزا دے دی جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ جو انصاف ہے، یہ جو سزا ہے، یہ حاکم اسلام نے دینی ہے، اور یہ انڈیویجلی نہیں نافذ کی جائے گی، بلکہ یہ حاکم اور عدالت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر کے اس طرح کی سزائیں نافذ کریں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فضل ہوئے۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں ان کے کئی جرائم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کی توبہ کو قبول کر کے انہیں جنتی بھی قرار دیا اور کئیوں کو بخش بھی دیا۔ ایک تو جرم ان کا یہ تھا کہ مجسمہ سازی کی جو حرام ہے، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر شرک کیا کہ بچڑے کی پوجا کی، اور یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے ایمان لانے کے بعد سرزد ہوئے۔ اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے اور ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ بن گیا۔ آگے آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی، کفارے میں جانے دینے والوں نے جانے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو بچ گئے ہیں انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان کے نمائندے 70 افراد لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا
اور اب یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تو میں انہیں کیا کہوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو رکھتے ہوئے، ان کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے ان 70 مردوں کو زندہ فرما دیا، اگرچہ کتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے زبان درازی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ اس وقت تک ہم اللہ کا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا جرم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب اگرچہ فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ بھی فرما دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مزید انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جبکہ فرعون غرق ہو چکا تھا، بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے، اب انہیں کوئی تکلیف دینے والا نہ تھا، انہیں کوئی سزائیں دینے والا نہ تھا، مشقتیں ان پر ڈالنے والا نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منہ بھر بھر کر شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال بھی نہ بڑھتے۔ کیا بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں اتار رہا ہے۔ کپڑے میلے نہیں ہو رہے، ناخن نہیں بڑھ رہے، بال نہیں بڑھ رہے۔ ان کے بچے جب پیدا ہوتے تو کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ بھی کیا، ان کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا، لیکن شکر کرنے کی توفیق پھر بھی انہیں نہ ملتی تھی، اور یہ پھر بھی شکوہ شکایات میں لگے رہتے تھے۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں اور آپ کی برکت سے انہیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے متعلق مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہے جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو کے قریب اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی۔ جمعے کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ اگر بنی اسرائیل اسے جمع نہ کرتے تو دنیا میں جو گوشت سڑ جاتا ہے، روایت کا مضمون ہے کہ گوشت سڑنا جو ہے وہ اس کے بعد سے شروع ہوا، اگر وہ جمع نہ کرتے تو گوشت سڑنا بھی کبھی
شروع نہ ہوتا، ہمارا گوشت اگر چند روز رکھ دیا جائے اور کھلا رکھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کا آغاز بنی اسرائیل کے اس عمل سے شروع ہوا۔ مزید آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اس شہر سے اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہے جس میں قوم عمالقہ آباد تھی اور جو اسے خالی کر کے بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، وہاں غلے اور میوے بکثرت تھے۔ اس شہر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حتتن 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 کہتے جائیں۔ یہ استغفار کا ایک کلمہ انہیں سکھایا گیا۔ انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر دونوں احکام کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سورینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر حبتن فی شعرتن کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ، یعنی ایک عجیب و غریب مذاق کیا جملہ انہوں نے بنا کر بولنا شروع کیا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب جب مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے ایک ساعت میں ان کے 70,000 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، تو سب نے اپنا اپنا گھاٹ جو تھا وہ پہچان لیا اور اس سے پانی حاصل کرنے لگے۔ میدان تیہ وہ میدان تھا جہاں پر انہیں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا، اور 40 سال تک بنی اسرائیل جو تھے وہ اس میدان میں رہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی انہیں ملتی رہیں، من و سلوہ بھی یہیں پر نازل ہوا۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمے جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ نکال دیتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمے جاری فرما دیا کرتے۔ پتھر تو زمین ہی کے جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف
گوشت سے پانی کا چشمے جاری ہونا، یہ بڑا عظیم معجزہ ہے اور یہ حد درجے کا عظمت والا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ 5 ندیاں 5 انگلیوں سے جاری فرمائے اور اپنے صحابہ کو سیراب فرمایا۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت اور مدد طلب کرنے کی بھی بات بیان کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مختلف کھجوروں کی ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت میں پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم وزن کرتے ہوئے دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا اور پھر ہم نے پیا، وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت 1500 تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ اپنے غلاموں کی کیسے دستگیری اور مدد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیش نظر آیت میں ان بنی اسرائیلیوں سے یہ نہیں فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا۔ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور پیو، یہ پینا جو ہے یہ اس چشمے کے پانی کے لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ کی نعمت ہے، اس سے سیراب ہو، اور یہ فضل الہی ہے، تمہیں بغیر کسی محنت کے میسر ہے، لہٰذا اللہ کی فرما برداری کرتے رہو اور فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ کا رزق کھائیں، فساد نہ پھیلائیں، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے اگلے پروگرام میں پھر سننے کی سعادت پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔